بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیں اور اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں آدم اور حوا اور شیطان کو آسمان سے نیچے اتارنے کے بعد کا مرحلہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ آدم سے بھول ہو چکی، غلطی سرزد ہو چکی، تو اب چونکہ آدم علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے اور وہیں ابلیس جو تھا، دونوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جو صفت پائی جاتی ہے وہ ایک طرح سے بیان کی ہے۔ ابلیس نے سرکشی اختیار کی، غلطی کر کے، جرم کر کے، اللہ کی مخالفت کر کے سرکشی اختیار کی، اور وہیں آدم کی صفت دیکھیے، غلطی ہو گئی، بھول گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، تو صفت دیکھیے وہ فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ تو یہی ایک بندے کی، ایک نیک بندے کی ہمیشہ صفت ہونی چاہیے۔ یہ اگر ہم لازم پکڑ لیں تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ غلطیاں ہر ایک سے ہو ہی جائیں گی۔ انسان بہت ساری کمزوریوں کا پتلا ہے، بہت ساری کمزوریاں اس کے ساتھ ہیں، لگی ہوئی ہیں، اس لیے غلطیاں اس سے کہیں نہ کہیں بھول چوک ہو ہی جائے گی۔ تو اگر ہم استغفار کو لازم نہ پکڑیں، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا لیں، تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین کسی بھی غلطی کی گرفت کر لے تو کیا کریں گے ہم؟ اللہ رب العالمین اگر ایک گناہ کی وجہ سے اگر سزا دینا چاہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نے معافی نہ مانگی ہوگی، توبہ استغفار نہ کیا ہوگا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور وہیں اللہ رب العالمین اگر کوئی بندہ کسی سے گناہ ہو گیا، توبہ استغفار کر لیا ہے، اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے گا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے وہی صفت آدم اور حوا علیہ السلام کی بیان کی ہے کہ پہلے جو ابلیس کا تذکرہ گزرا، وہ سرکشی اختیار کیا، غلطی کے بعد ٹھٹائی اختیار کی، لیکن آدم علیہ السلام نے دیکھیے تواضع اختیار کیا، عاجزی اختیار کی، اللہ رب العالمین کے سامنے جھک گئے فوراً۔ غلطی ہو گئی، اللہ غلطی ہو گئی، بھول گیا، اللہ معاف فرما دے۔ جیسے کل کے درس میں ایک حدیث پیش کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَنَسِيَ آدَمُ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ، آدم علیہ السلام بھول گئے، تو یہ بھولنے کی بیماری ان کی نسل میں بھی آ گئی تھی۔ یہاں مفسرین کرام اہل علم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے قصداً غلطی نہیں کی تھی، جان بوجھ کر کے کہ ہم اللہ کی مخالفت کریں گے، اس طرح غلطی نہیں کی تھی جیسے ابلیس کی غلطی تھی۔ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، غفلت میں پڑ گئے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ رب العالمین نے ساری نعمتیں چھیننا شروع کی، یاد آ گیا کہ اسی غلطی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اسی غلطی کی وجہ سے اس درخت کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اور میں استعمال کر لیا، تو سمجھ گئے کہ وہی غلطی ہے، اسی کا یہ اثر ہے۔ اللہ رب العالمین نعمتیں چھین رہا ہے، فوراً اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کرنے لگے، توبہ استغفار کرنے لگے۔ تو یہ ایک مومن بندے کی صفت ہونی چاہیے ہمیشہ۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین لاتے رہتا ہے سبق حاصل کرنے کے لیے، اسے کچھ سکھانے کے لیے، اسے کچھ بتانے کے لیے، لیکن انسان جب کیا ہوتا ہے غفلتوں پر غفلتیں اس پر طاری ہوتی ہیں، دنیا داری میں مبتلا ہوتا ہے، تو اسے کچھ یاد نہیں آتا ہے۔ لیکن ایک مومن بندہ ہمیشہ اس کا دل صاف رہتا ہے، گناہوں کی آلودگی سے صاف رہتا ہے، اللہ کی مخالفت سے پاک رہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ آزمائشیں لاتا ہے، مشکلات لاتا ہے، فوراً سمجھتا ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ کس وجہ سے ہے، یہ اثرات کس وجہ سے ہیں، سمجھ لیتا ہے فلاں فلاں ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، کہیں اللہ رب العالمین کی گرفت اسی وجہ تو نہیں ہے، فوراً توبہ و استغفار کرنا شروع کر دیتا ہے۔
تو اسی لیے کہتے ہیں علم، اگر مومن بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے لیے رحمت ہوتی ہے، اس ناحیے سے کہ اسے یاد آ جاتا ہے، بھٹک گیا تھا، یاد آ گیا، اللہ نے یاد دلا دیا اس مصیبت کو لا کر کے کہ میں غلط راہ پر جا رہا ہوں، چوکنا ہو جاؤں۔ کہتے ہیں مومن کے لیے ایک طرح سے نعمت ہوتی ہے مصیبتیں، کیونکہ پھر اللہ رب العالمین کی طرف واپس لوٹ آتا ہے۔ شیطان کے راستے پر اگر قدم بڑھا دیا ہے تو واپس لوٹ آتا ہے اس مصیبت کی وجہ سے۔ یہ ایک طرح سے مومن کے لیے نعمت اور رحمت ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے وہی ذکر کیا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لی۔ جب انسان ایک مومن بندہ غفلت میں پڑ کر کے، جان بوجھ کر کے نہیں، سرکشی کر کے نہیں، اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے نہیں، بلکہ بھول کر کے، بھول چوک سے یا غلطی سے غفلت میں پڑ کر کے اللہ کی معصیت کر بیٹھتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے۔ ایسوں کو اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دیکھیے توبہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے توبہ کی توفیق ملنا۔ توبہ کب کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جب اسے توبہ کی توفیق دے گا، اور توبہ کی توفیق اسے ملتی ہے جو سرکشی سے پاک ہو، اللہ کی صریح مخالفت سے، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونے سے پاک ہو۔ ابلیس نے مقابلے میں کھڑا ہوا، اللہ نے توبہ کی اسے توفیق نہیں دی، اسے مردود قرار دے دیا۔ آدم علیہ السلام مخالفت میں نہیں تھے، غلطی ہو گئی تھی، بھول چوک سے بھول گئے تھے، اللہ کے اس حکم کو بھول گئے تھے، شیطان کے وسوسے میں پڑ گئے تھے، تو اللہ رب العالمین نے فوراً انہوں نے غلطی کا احساس کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی۔ تو ایک مومن بندہ اگر غلطی ہو جائے تو غلطی کے بعد پچھتانا شروع کرے، توبہ کا راستہ تلاش کرے، تو اللہ رب العالمین اسے توفیق بھی دیتا ہے، توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے، توبہ کے راستے اس کے لیے ہموار کرتا ہے۔ دیکھیے غزوہ تبوک میں کچھ صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کوئی بہانہ نہیں کیا، کوئی بہانہ نہیں پیش کیا، تو اللہ رب العالمین نے غلطی کا احساس کیا، غلطی ہو گئی، تو اللہ رب العالمین نے انہیں توبہ کی توفیق دی، اور انہوں نے توبہ کیا، اس مرحلہ گزرا، اس کے بعد انہوں نے توبہ، اللہ رب العالمین نے توبہ کی توفیق دی، توبہ کیا، اللہ نے توبہ قبول کی۔ وہی منافقین تھے، وہی پیچھے رہ گئے تھے، آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹے بہانے پیش کر کے پاک ہو گئے کہ ہم تو مطلب ہمارے پاس عذر تھا، بہانہ تھا، اس لیے ہم رکے تھے، یوں ہی ہم نہیں رکے تھے، تو جھوٹے بہانے کر کے وہ لوگ بچ گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے دیکھے انہیں توبہ کی توفیق نہیں دی۔ یہی فرق ہے ایک مومن میں اور ایک منافق میں، ایک سرکش انسان میں۔ مومن کیا ہے؟ غلطی ہو جاتی ہے تو سرکشی نہیں اختیار کرتا ہے، اور ایک منافق ہے، ایک شیطان قسم کا آدمی ہوتا ہے، وہ غلطی کرنے کے بعد مزید سرکشی کی راہ اختیار کرتا ہے، ڈھیٹھائی کی راہ اختیار کرتا ہے، اور یہ اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ کو یہ ادا پسند ہے، غلطی ہو گئی چلو کوئی بات نہیں، توبہ کر لو، توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو چاہتا ہی ہے کہ بندے توبہ کرتے رہیں، توبہ کی توفیق مانگتے رہیں، اللہ کے پاس واپس آتے رہیں، کیونکہ اللہ نے اس لیے بندوں کو پیدا کیا ہے وہ جنت کی طرف آ جائیں، جہنم سے بچ جائیں، شیطانی راستوں سے بچ جائیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی اگر ہم سے غلطیاں ہو جائیں تو آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے۔ سبق یہ ہے کہ کہیں بھی غلطیاں ہو جائیں تو سرکشی کی راہ نہیں بلکہ تواضع کی راہ، اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کی راہ اختیار کریں۔ اللہ نے کہا کہ جب آدم علیہ السلام کو کلمات سکھا دیں، توفیق مانگا، پریشان ہوئی، اللہ نے انہیں سکھا دی کیسے توبہ کرنا ہے، کیونکہ ابھی کچھ نہیں جانتے تھے، دنیا داری نہیں جانتے تھے، غلطی کے بعد کیسے کیا اللہ سے معافی مانگنی ہے نہیں جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا۔ کہا قال، دوسری آیتوں میں کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ بڑی پیاری دعا ہے، عاجزی کے ساتھ دعا ہے، ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے اس طرح کی موقعوں پر غلطیاں ہو جائیں۔ کہا دونوں نے، آدم و حوا علیہ السلام نے، کہ اے رب ہم نے ظلم کر لیا ہے اپنے آپ پر، کیونکہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ہماری غلطیاں ہمیں نقصان پہنچائیں گی۔ اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو بخشے گا نہیں، عاجزی دیکھیے، اگر تو بخشے گا نہیں، یہ نہیں اللہ تعالیٰ تو چاہے تو بخش دینا، چاہے تو نہ بخشے، نہیں، عاجزی، اللہ تعالیٰ اگر تو نہیں بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر ہم پر رحم نہیں کرے گا،
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اے اللہ تو بخش دے ہمیں۔ تو یہ دیکھیے دعا کا انداز آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا، تو آدم اور حوا علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہ رب العالمین کے سامنے، تو اللہ رب العالمین نے کہا فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، توبہ قبول فرما لی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر بتایا صفت کیا ہے اللہ کی، توبہ کرو اللہ کے سامنے، غلطیاں ہو جائیں، کتنی بھی غلطیاں ہو جائیں، توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ تو بخشے گا نہیں، وَتَرْحَمْنَا، رحمت کی بھی دعا کی تھی اور مغفرت کی بھی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر تو بخشے گا نہیں اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہماری کیا اوقات ہے، اللہ تعالیٰ اگر تیرا رحمت نہ ہو، تیری مغفرت نہ ہو تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی کہا إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ قبول کر لیا، اور رحیم، اور رحیم بھی ہے، رحمتوں کا بھی اس کا نزول ہوتا رہتا ہے، رحمتوں کی برسات ہوتی رہتی ہے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ تو یہ جو آدم علیہ السلام کے اس طریقے میں ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں بھی وہ اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر غلطیاں ہو جائیں تو اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں سرکشوں میں سے نہ بنائے، توبہ کرنے والے، گریہ وزاری کرنے والوں میں سے بنائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔